رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے ریسنٹلی سخوئی کے نئے 5th جنریشن فائٹر جیٹ چیک میٹ کے آزمائشی ماڈل کی رونمائی کی ہے۔ ماسکو میں یہ سالانہ ایئر شو کا موقع تھا جس میں روسی فضائی دفاع کے نئے آلات و مصنوعات پیش کرتا ہے جنہیں ممکنہ دفاعی برآمدات کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس دوران جنگی طیارے چیک میٹ سے متعلق معلومات فراہم کی گئیں۔ ماہرین روسی ساختہ چیک میٹ کو امریکی جنگی طیارے F-35 کا حریف تصور کر رہے ہیں۔ امکان ہے کہ روس اپنا یہ نیا جنگی طیارہ کئی ممالک کو فروخت کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ چیک میٹ کی تیاری میں روس کے سرکاری دفاعی برآمدات کے ادارے روستیخ اور یونائٹڈ ایئر کرافٹ کارپوریشن نے مل کر کام کیا ہے۔ روسی حکومت کی جانب سے اس جنگی طیارے کو بنانے کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسے دوسرے ملکوں کو فروخت کیا جا سکے۔ چیک میٹ کیسا فائٹر جیٹ ہے؟ دستیاب معلومات کے مطابق چیک میٹ 5th جنریشن ٹیکنالوجی پر بننے والے اپنے 2 انجن والے پرانے سخوئی Su-57 سے ہلکا ہے۔ چیک میٹ میں ایک وقت میں مختلف رینج کے 5 فضائی میزائل اٹھا سکتا ہے۔ یہ طیارہ پرواز کے دوران ڈرون لانچ کر سکتا ہے اور اس پر کل 7.5 ٹن کا اسلحہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسے رن وے پر اڑان بھرنے یا لینڈ کرنے کے لیے بہت ہی کم جگہ درکار ہوتی ہے اور اس صلاحیت کو کسی بھی لڑاکا طیارے کی اہم خصوصیت سمجھا جاتا ہے۔ چیک میٹ ایک انجن والا 5th جنریٹر فائٹر جیٹ ہے اور اس کی بڑی خوبیوں میں سے ایک مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہے۔ اس کے تخلیق کاروں کا کہنا ہے کہ چیک میٹ میں موجود مصنوعی ذہانت کا کردار ساتھی پائلٹ جیسا ہوتا ہے اور جنگ کی صورت میں یہ فیچر پائلٹ کے لیے خاصا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق یہ فائٹر جیٹ ایک ہی وقت میں زمین، ہوا اور پانی میں کچھ اہداف پر حملہ کر سکتا ہے۔ مضبوط الیکٹرانک مداخلت کے دوران یہ طیارہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اندازوں کے مطابق چیک میٹ کی قیمت 2.50 کروڑ سے 3 کروڑ ڈالر تک ہو سکتی ہے۔ زمین پر آزمائشی مراحل کے بعد چیک میٹ کی پہلی اڑان 2023 میں ہوگی اور روس سن 2026 سے اسے دیگر ممالک کو فروخت کر سکے گا۔ یونائٹڈ ایئر کرافٹ کارپوریشن کا کہنا ہے کہ وہ اگلے 15 برسوں میں 300 چیک میٹ طیارے بنانے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ کمپنی کے مطابق 300 طیاروں کا تخمینہ صارفین کی ضروریات کے پیش نظر رکھا گیا ہے۔ روسی حکام کی کوشش ہے کہ چیک میٹ کا ایک ایسا ماڈل بھی تیار کر لیا جائے جس میں پائلٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور اس پر کام جاری ہے۔ کیا انڈیا چیک میٹ خریدے گا؟ فی الحال انڈیا میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ آیا روسی فائٹر جیٹ کے ممکنہ خریداروں میں ایک نیا نام انڈیا کا بھی ہے؟ سرکاری سطح پر انڈیا میں ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، مگر یہ واضح ہے کہ روسی کمپنی انڈیا کو اس طیارے کا ممکنہ خریدار تصور کر رہی ہے۔ چیک میٹ کے آزمائشی ماڈل کی رونمائی سے قبل کمپنی نے ایک تشہیری ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں 4 ملکوں کے پائلٹ اس نئے فائٹر جیٹ کا انتظار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان 4 ممالک میں متحدہ عرب امارات، انڈیا، ویتنام اور ارجنٹائن شامل تھے۔ اس تشہیری ویڈیو کی وجہ سے یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ چیک میٹ کی باقاعدہ لانچ سے قبل انڈیا سمیت یہ 4 ممالک اس کے ممکنہ خریدار ہیں۔ تاہم انڈیا کی جانب سے چیک میٹ فائٹر طیارہ خریدنے کے امکانات کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیک میٹ سنگل انجن والا جہاز ہے اور انڈیا نے پہلے ہی لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ LCA تیجس Mk1 کو خریدنے کی منظوری دے رکھی ہے۔ اس پر 45,696 کروڑ انڈین روپے کی لاگت آ رہی ہے اور اس کے تحت اس ماڈل کے 73 فائٹر طیارے اور 10 تربیتی طیارے حاصل کیے جائیں گے۔ یہ انڈین ساختہ 4th جنریشن ہلکا جہاز ہے جسے ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ ایجنسی
اور ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کے ذیلی ادارے ایئرکرافٹ ریسرچ اینڈ ڈیزائن سینٹر کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔ سن 2003 سے LCA کو تیجس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ماسکو میں رونمائی کے موقع پر یونائٹڈ ایئر کرافٹ کارپوریشن کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہم فی گھنٹہ پرواز کی لاگت کو کم سے کم کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ چیک میٹ مطلب خریدنا اور چلانا سستا ہو۔ ماسکو میں رونمائی کے موقع پر یونائٹڈ ایئر کرافٹ کارپوریشن کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہم فی گھنٹہ پرواز کی لاگت کو کم سے کم کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ خریدنا اور چلانا سستا ہو، جبکہ روستخ کے سربراہ نے کہا تھا کہ ماسکو کو توقع ہے کہ مشرق وسطی، ایشیا پیسیفک اور لاطینی امریکہ کے ممالک اسے خریدنے میں دلچسپی دکھائیں گے۔ اب آتے ہیں موسٹ اویٹڈ کویسچن کے آنسر پر کہ کیا پاکستان کو چیک میٹ بائی کرنا چاہیے؟ سوال کے جواب پر آنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی انوینٹری میں بہت آؤٹ کلاس ایئر کرافٹس موجود ہیں۔ سارے کے سارے ایئر کرافٹ سنگل انجن ہیں اور رشین چیک میٹ بھی سنگل انجن ہے، تو اس وجہ سے کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ ایئر کرافٹ پرچیز کر لینا چاہیے۔ رشین چیک میٹ Su-75 ایک بہت ایڈوانس اور 5th جنریشن کا ایئر کرافٹ ہے اور اس کی کیپیبلٹیز پر بالکل بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، مگر جہاں تک پاکستان کے لیے اس کو پرچیز کرنے کا تعلق ہے تو ہم اس کا جواب نو میں دیں گے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان کا JF-17 بلاک بلڈنگ ہے اور JF-17 بلاک 3 آلموسٹ فائنل سٹیجز پر ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ JF-17 اب ہمارے گراؤنڈ سٹیشنز کے ساتھ فلی کمپیٹیبل ہو چکا ہے اور ہمارے پائلٹس کا اس کو آپریٹ کرنے میں بھی ایکسل حاصل کر چکے ہیں، جس کی مثال 27 فروری 2019 کو دن کی روشنی میں دیکھنے کو ملا، اور اسی چیز کو پانے کے لیے دنیا کی ہر ایئر فورس جستجو کرتی ہے تاکہ وہ اپنے پلیٹ فارمز کو ریئل ڈاگ فائٹس میں لے کر جا سکیں اور وہاں پر ٹیسٹ کر سکیں۔ چیک میٹ کو پرچیز کرنے سے بہتر ہے کہ پاکستان JF-17 بلاک 4 کے لیے زبردست پلاننگ کرے اور وہ ساری کیپیبلٹیز جو ہم چاہتے ہیں اپنے ایئر کرافٹ میں انسٹال کریں۔ یہی بلاک بلڈنگ ٹیکنیک کا فائدہ ہے اور یہی میری صلاح۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز مت بھولیں۔